أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون افامن اہل القرى کیا بے فکر ہو گئے آبادیوں والے ان یاتیہم یہ کہ آ جائے ان پر باسنا ہماری پکڑ بیاتن راتوں رات وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سونے والے ہوں عوامنا کیا بے فکر ہو گئے اہل القرى آبادیوں والے ان یاتیہم بأسنا ضحا یہ کہ آ جائے ان پر ہماری پکڑ ضحا دن چڑھتے روشنی میں وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں افامنوا مکر اللہ کیا پس یہ بے فکر ہو گئے اللہ کی تدبیروں سے فلا یامن مکر اللہ بس نہیں بے خوف بے فکر ہوتے اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہوں اولم یہدی کیا نہیں ہدایت آئی رہنمائی پائی للذین یرثون الارض ان لوگوں نے جو وارث بنے مالک ہوئے اس زمین کے من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے بعد اللہ نشاء یہ کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم تو ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیں مبتلا کر دیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب ونطبع علی قلوبہم اور مہر کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون پس وہ نہیں سنتے گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آسانی اور خوشحالی کے حالات میں انسانوں کو جانچتے ہیں امتحان لیتے ہیں ان کا کہ خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی اللہ تنگی فقر تنگ دستی میں مبتلا کر کے رزق کی تنگی میں ڈال کر انسان کا امتحان لیتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو جب کسی طرح سے بھی اللہ کی طرف بندہ نہیں آتا تو پھر اللہ اس کو کسی سخت عذاب میں ڈالتے ہیں اور اگر لوگ اللہ کی آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اس کی طرف سے آنے والی تنبیہات سے متنبہ ہو کر اللہ کو یاد کرے اس کی تابعداری میں آ جائے تو فرمایا کہ ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں تو اب مزید اسی کے ضمن میں پوری انسانیت کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ ان قوموں کے حالات تم نے پڑھے نافرمانوں کو اللہ نے کیسے پکڑا اب دیکھ لو افامن اہل القرى کیا پس بے فکر ہو گئی دنیا کی آبادیاں اہل القرى جہاں جہاں لوگ بستے ہیں
سب سے پہلے اس وقت قرآن کے مخاطب مکہ اور اطراف کے اور عرب کے لوگ تھے، اور اب پوری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے۔ جہاں جہاں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، افا امن اہل القری، کیا بس بے خوف ہوگے، بے فکر ہوگے، نڈر ہوگے اہل القری، یہ بستیوں والے، آبادیوں والے لوگ، ان یاتیہم باسنا بیاتا، یہ کہ آ جائے ان کے اوپر ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، وہم نائمون، جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ رات کو سوتے میں اللہ کا عذاب آئے، یہ سوتے ہی رہ جائیں۔ کتنے واقعات دنیا میں ہوئے۔ ہمارے اس ملک میں قریب کے زمانے میں شاید 1937 میں کوئٹہ کے علاقے میں زلزلہ آیا تھا، رات میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور سوتے سوتے میں ہمیشہ سو گئے۔ پوری کی پوری کوئٹہ کی آبادی، وہ پورا خطہ، اللہ نے اس کو زیر و زبر کر دیا۔ تو راتوں رات انسان سوئے ہوئے ہوں، خبر ہی نہ ہو تو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے۔ عوام اہل القری، کیا بے خوف ہوگے، بے فکر ہوگے لوگ آبادیوں والے، یاتیہم باسنا ضحی، یہ کہ آج ان پر ہماری پکڑ۔ ضحی کہتے ہیں جب سورج چڑھ جائے، ابتدائی وقت صبح کا، اس کی روشنی خوب واضح ہو جائے، اس کو وقت ضحی کہا جاتا ہے، جو سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ مراد اس سے پورا دن ہے، دن کا اجالا۔ وہم یلعبون، جب لوگ کھیل کود میں لگے ہوں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوں، تو اچانک ان پر ہماری پکڑ آ جائے۔ ہمارے ادھر 2005 میں صبح ضحیٰ کے وقت میں شاید 8 سے 8:30 بجے کا ٹائم تھا، تو اس وقت اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں، راتوں کو پکڑ سکتے ہیں، دن چڑھے لوگ اپنے کام کاج میں جب جا رہے ہوں، اس وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس بے خوف ہوگے لوگ اللہ کی تدبیر سے؟ مکر سے مراد یہ کہ نامعلوم پکڑ، کہ کس اس پکڑ کا پتہ ہی نہ انسان کو چلے، تو نامعلوم اللہ کی گرفت۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس بے خوف ہوگے لوگ اللہ کی تدبیر سے، اس کی نامعلوم ناگہانی پکڑ سے۔ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی تدبیروں سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہوں، یعنی جنہوں نے تنبیہات پہ کان نہ دھراؤ۔ اللہ نے کتنی بار خبردار کیا، آئے روز دنیا کے حالات یہ الارم ہوتے ہیں انسانوں کے لیے کہ خبردار ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ دیکھ لو جس طرح ان لوگوں کا حشر ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اولم یہد للذین، کیا نہیں راہ پائی، نہیں ہدایت پائی، للذین یرثون الارض، ان لوگوں نے جو زمین کے مالک ٹھہرے، من بعد اہلہا، پہلے والوں کے بعد، جو اس سے پہلے اس زمین پہ آباد تھے، اس زمین کے مالک تھے، ان کے ہلاک ہونے اور اللہ کی ان پہ پکڑ آنے کے بعد جو ان کی جگہ بسے، تو ان کو ان سے پہلو سے کوئی برت نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی ان کی وجہ سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، اللہ نشاء اصبناہم، یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اصبناہم، ان کو بھی اسی طرح مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں، اسی طرح عذاب میں ڈال سکتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں، بذنوبہم، اور یہ اللہ کی پکڑیں بے سبب نہیں ہوتی، یہ گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور جب انسان کی بدبختی غالب آ جاتی ہے اور یہ کسی طرح کی نصیحت پہ کان نہیں دھرتا،
اور کوئی نصیحت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگوں نے خود اپنا رخ ٹیڑھا کر دیا تو ازاغ اللہ قلوبہم، انہوں نے تو اپنا ظاہر ٹیڑھا کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، بس جاؤ اب جس رخ پہ تم جانا چاہتے ہو۔ اسی کو کہا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ دیکھ لو آج کتنی انسان دنیا میں بس رہے ہیں، ان پہ کوئی کسی کی نصیحت کی بات اثر ہی نہیں کرتی، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ اللہ کے رسول کی فکر ہے، نہ دین اسلام کا کوئی پتہ ہے، اور اپنے غرور اور اپنی سرکشی میں ایسے مگن ہیں کہ کوئی ان کو بات اچھی بتلائے تو صحیح، اس پہ ان کو غیظ و غضب آ جاتا ہے۔ یہ دل کی مہر ہوتی ہے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ کوئی بھی ایسی نصیحت کی بات سنتے نہیں ہیں، ان کو 100 بار بھی کوئی سنائے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے بے رخی کر کر کے اپنی حالت اس قدر بنا دی ہوتی ہے جیسے کہ سخت پتھر ہوتا ہے، اب اس پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بھی مختلف قسمیں بتلائی ہیں کہ پتھروں میں بھی خوف الہی ہوتا ہے، ہاں کچھ پتھر ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی انسانوں کے قلوب بھی وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان پہ کوئی بات واعظ کی نصیحت کی اور اللہ کی بات اس پہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی، تو یہ ان کے دل کی مہر کی علامت ہوتی ہے کہ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں۔